تو پاکستان کی جو کوششیں ہیں ایران اور امریکہ کی ثالثی کی اس کے حوالے سے ہے۔ محسن نقوی صاحب اس ویکینڈ پہ تہران پہنچے اور ابھی بھی وہیں پہ ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو شرائط پیش کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے اس کے اوپر پھر جواب جو ہے وہ تہران نے دیا ہے، اور 5 شرائط انہوں نے امریکہ کے جواب میں 14 شرائط انہوں نے پیش کی ہیں۔ امریکہ نے اپیرنٹلی جو ابھی تک شرائط پیش کی ہیں، جو ان کا ایک امن کے حوالے سے یا یہ جو سیز فائر ہے اس کے حوالے سے ان کی جو شرائط ہیں اس کے اندر سر فہرست یہ ہے کہ امریکہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جو ہرجانہ ہے، جو ازالہ ہے نقصان کا، جس کی ڈیمانڈ ایران کر رہا ہے اس کو وہ پورا کرے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہ صرف تسلیم نہیں کیا جا سکتا بلکہ جو منجمد اثاثے ہیں ایران کے اس کے بھی صرف 25% کی بحالی کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ بھی اپنی شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کیا جواب دے گا ایران؟ محسن نقوی صاحب جو وہاں پہ ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ایران اپنے جوابات سے آگاہ کرے گا جو کہ ہو چکے ہیں، لیکن تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ کیا دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ثالثی کی کوششوں میں کامیاب ہوگا؟ دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں، اس کے اوپر آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا موضوع ہے وہ پاکستان کے اپنے حوالے سے ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک تو بجٹ آ رہا ہے اس کی کیا تیاری ہے۔ ہم نے جمعرات کو بھی آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا تھا جس میں کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے اور اب پاکستان کے عوام کو جو ریلیف مل سکتا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، اور ساتھ ہی یہ جو ایران کے ساتھ پاکستان کے راہداریاں کھلی ہیں، سی پیک فعال ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہمیں بات کرنا ہے۔ ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو دھمکی ہے جو کہ انہوں نے اس ویکینڈ کے اوپر دی ہے، اور وہ بہت جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھارت کے اندر ایک تو وہ غصے سے بل تو کھا ہی رہے ہیں اپنی شکست کے بعد سے، اور کیا وہ اپنی ہزیمت کا بدلہ کسی اور طریقے سے لے سکتے ہیں، وہ پاکستان پر کوئی حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تاریخ میں رہنا چاہتا ہے یا جغرافیے میں، یہ انتہائی اہم الفاظ ہیں۔ اس پہ پاکستان نے جواب دیا ہے، آئی ایس پی آر نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ دھمکی کیوں دی ہے اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 28ویں ترمیم کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، گو کہ حکومتی عہدیداروں سے پوچھیں یا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھیں، سب لا علم ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس متعلق ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری اپنا کردار ادا کریں، تو یہ 28ویں ترمیم کے اوپر کوئی ایسا مسودہ نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، پھر یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، اور کیا اس کے اوپر واقعی کوئی ہل جل ہے؟ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں کہ وزیر برائے منصوبہ بندی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب احسن اقبال صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں میرے ساتھ اعزاز چودھری صاحب ہوں گے، سید محمد علی صاحب ہوں گے۔ تو پہلے تو چودھری صاحب آپ کو بہت بہت آپ کا شکریہ۔ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ پہلی خبر تو پاکستان کی جو کوششیں ہیں ثالثی کی، اور محسن نقوی صاحب تشریف بھی لے گئے ہیں تہران، کیا آپ کو لگتا ہے کہ امکانات کچھ بن سکتے ہیں کہ دوبارہ پاکستان میزبانی کرے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے حوالے سے؟ یہ آسما صاحبہ دیکھیے، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان ایک بہت مخلصانہ کوشش کر رہا ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہر طرف سے اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ امریکہ کے صدر ہیں، چاہے وہ یورپ کے رہنما ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے خطے میں مختلف ممالک کی قیادتیں ہیں، سب پاکستان کی اس کوشش کے معترف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اگر خدا نہ خواستہ سیز فائر نہ ہوتی تو اب تک نہ جانے تیل $400 بیرل پہ ہوتا یا 500 پہ ہوتا، اور اس کے نہ صرف یہ نہیں کہ عالمی معیشت پر اور دنیا کی معیشتوں پہ بڑے برے اثرات ہوتے، بلکہ بڑی ہولناک تباہی اس خطے میں آنی تھی، جس سے کہ انفراسٹرکچر تباہ ہوتا، پچھلے 20-30 سال کی ترقی مختلف ممالک کی زمین بوس ہو سکتی تھی۔ تو ایک بہت بڑی ہولناک تباہی سے جو سیز فائر ہوئی اس سے یہ خطہ بھی بچا،
اور دنیا میں بھی کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوا معیشت میں آیا جو کہ ایک دم بے قابو ہو رہی تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ چاہے آپ امریکہ دیکھ لیں، چاہے آسٹریلیا دیکھ لیں، چاہے یورپ دیکھ لیں، کوئی بھی ترقی یافتہ ملک دیکھیں، ہر معیشت میں اس وقت مہنگائی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس بحران کی بے یقینی کی وجہ سے انشورنس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، رسک پریمیم بڑھ گیا ہے. نہ صرف تیل کی ترسیلات متاثر ہو رہی ہیں بلکہ دوسری اشیاء کی ترسیلات بھی جو لاجسٹکس ہیں پورے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو پاکستان اس میں بہت مخلصانہ کوشش کر رہا ہے. وزیر داخلہ آپ نے دیکھا کہ ایران چلے گئے، تشریف لے گئے. آج مصر کے وزیر خارجہ سے ہمارے نائب وزیر اعظم کی بات ہوئی، اس سے پہلے وزیر اعظم کی بھی خلیجی ممالک کی قیادت سے بات چیت ہوئی، اور ہم تمام دوست ممالک سے مل کر کوشش کر رہے ہیں. اور امریکہ کے صدر نے چین کے دورے سے واپسی پر اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کی مداخلت کے اوپر جنگ جو ہے اس میں ٹھہراؤ آیا، سیز فائر آئی، اور انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی. تو ہم ابھی بھی بہت پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں کامیابی دے، چونکہ اس کوشش کی ناکامی اور جنگ کے شعلے اگر دوبارہ بھڑکے تو اس کے بڑے ہولناک اثرات ہوں گے پورے خطے کے لیے اور 193 ممالک کی معیشتوں کے لیے. بالکل، اور اس میں سب سے زیادہ ہم تو خود بھی ولنریبل ہیں. پاکستان تو سب سے زیادہ جو ولنریبل ممالک ہیں اس میں شامل ہے. چوہے صاحب، آپ تو منصوبہ بندی کے وزیر ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی ایک کاوش ہم دیکھتے بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس وقت جو انرجی کا کرائسس بڑھ رہا ہے، جو ہماری قیمتیں بار بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، بجٹ آنے والا ہے، ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے اگر یہ زیادہ لمبا چلتا ہے تو یہ بہت بڑھ جائے گا کیونکہ ہمیں آئل امپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا منصوبہ بندی ہے پاکستان کی اس مرتبہ بجٹ کے حوالے سے بھی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بحیثیت قوم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومتوں نے جلد بازی کی ہے کہ جو مارکیٹس کو انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ وہ چاہے رات 12 بجے 1 بجے تک کھلے رہیں، کیونکہ ابھی ہم کرائسس سے نکلے نہیں ہیں. ایک ایک بوند یا ایک ایک ڈراپ جو تیل کا آتا ہے وہ ڈالرز کے اندر آتا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، ہم اپنے طرز عمل میں سنجیدگی اور ذمہ دارانہ رویہ لے کر آئیں. آپ مجھے بتائیے، آپ نے بھی پوری دنیا پھری ہے، میں بھی پوری دنیا سے زیادہ تر واقف ہوں، بہت اللہ نے موقع دیا. کہیں آپ کو 6 بجے کے بعد کہیں کاروباری مراکز کھلے ہوئے نظر آتے ہیں؟ چاہے آپ چین میں چلے جائیں، چاہے جاپان چلے جائیں، چاہے ملیشیا چلے جائیں، چاہے یورپ چلے جائیں، چاہے امریکہ چلے جائیں، وہاں سب جگہ یہی ہے کہ 6 نہیں تو حد 8 بجے کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور صبح وہ 6 بجے 7 بجے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں. ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد اپنے معاملات لپیٹ دیں اور فجر کے بعد رزق کی تلاش میں نکلیں، اس میں اللہ برکت بھی دیتا ہے.